السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں آپ لوگوں کی رائٹر شازمین مہدی، اور آپ لوگ اس وقت موجود ہیں میری یوٹیوب آفیشیل پیج شازمین مہدی ناولز پر۔ سب سے پہلے میں تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو کیا ہے سبسکرائب، اور جو لوگ نئے آ رہے ہیں ان سے میری یہی گزارش ہے کہ پلیز جلدی سے جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولا کریں۔ اب آج کرتے ہیں کچھ تھوڑی سی باتیں شاتیں۔ میں نے 2 دن پہلے جو ایپی دی تھی وہ دی تھی ناول عشق در نکاح اول کی۔ جیسا کہ اس سے پہلے سیزن چلتا رہا شادیوں کا، اور اس میں نے آپ لوگوں پر واضح کر دیا تھا کہ میں ناول نہیں دوں گی افا ارج کا، تو بہت ہی سارے لوگ تھے جنہوں نے مجھے بار بار میسیج کیا کہ پلیز ایپی دیں، آپ نے ناول کو کیوں روکا ہے؟ اور اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ مجھے ابھی ناول کو سٹارٹ کر لینا چاہیے ساتھ ہی۔ اور کل میں نے جیسے ہی ایپی دی تو بہت سارے لوگوں کے دوبارہ میسیج آئے کہ بھائی ہم لوگوں نے اس ناول کو نہیں پڑھنا، یہ کیوں دوبارہ سے سٹارٹ کیا آپ نے درمیان میں؟ ہمیں جلدی جلدی سزائے عشق کو پڑھنا ہے، اس کا پہلے اختتام کریں۔ اینڈ کچھ لوگوں نے کہا رائٹر پہلے ایک ناول کو تو ختم کر لو پھر دوسرے کو سٹارٹ کرنا۔ بہت سارے میسیج آئے، مختلف طرح کے کمنٹس تھے، میں نے پڑھے۔ میں نے سارے کمنٹس کا رپلائی نہیں کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا، کیونکہ میں یہاں پہ آپ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میری طبیعت تھوڑی 1-2 دن سے صحیح نہیں تھی، ابھی آپ کو میری آواز سے بھی لگ رہا ہوگا نا، تو اس وجہ سے میں لکھ نہیں پائی ایپی کو۔ آج کی ایپی بھی میں پہلے ہی بتا دوں آپ لوگوں کو کہ بہت ہی شارٹ ہے، بالکل چھوٹی سی ہے، چنی منی سی بھی۔ آپ لوگوں نے جب دیکھنا ہے تو آپ لوگوں نے اچھا خاصا بھڑک جانا ہے، میں پہلے جانتی ہوں، لیکن آج میں نے اس لیے ایپی دی ہے کہ اگر میں نہ دیتی تو بھی آپ لوگوں نے بہت غصہ ہونا تھا۔ حالانکہ میرا دل تھا کہ میں آج ایپی رہنے دیتی ہوں، کل دوں گی، کل شام کو ایک ساتھ دوں گی، کیونکہ ان دنوں میں تھوڑی سی مصروف بھی ہوں، میرے کزن کا نکاح ہے، سو وہ ایسے ایمرجنسی میں آیا ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں تھا پتہ، تو بہت ہی کم دن ہے، 4-5 دن رہتے ہیں صرف، اور ابھی تک شاپنگ بھی کرنی ہے، تو اس وجہ سے بس پھر مصروفیات کی وجہ سے لکھنے نہیں ہو رہا۔ اور دوسرا میری طبیعت خراب ہے، مجھے زکام ہو رہا ہے بہت زیادہ، تو ابھی بولتے ہوئے بھی نا تھوڑا تھوڑا عجیب سا ایسے فیلنگ ہو رہی ہے نا، بولتے ہوئے آواز بھاری بھاری ہے۔ سو آپ لوگ اب ڈیسائیڈ کریں، یہ تو خیر ایویں میں نے اپنا تھوڑا سا آپ سے بیان کیا کہ ان دنوں میں کیوں نہیں تھی لکھ پا رہی۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ جلدی ایپی نہیں دیتی، لیٹ کرتی ہیں، لیکن بھائی جو رائٹر ہوتی ہے وہ بھی انسان ہوتی ہے، اس کی بھی 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، یا اس کے ساتھ بھی مسائل ہو سکتے ہیں، تو میں اس وجہ سے نہیں تھی لکھ پا رہی کہ میری طبیعت نہیں تھی صحیح، 3 دن سے تو بہت زیادہ نہیں تھی صحیح، لیکن آج کچھ بہتر ہے۔ اور رہی بات اب ناول کی، تو ابھی آپ لوگوں کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں آپ لوگ کون سا ناول پڑھنا چاہتے ہیں۔ ابھی میں زبانی کلامی بات کر رہی تھی، لیکن میں جانتی ہوں بہت سارے لوگ ایسے جو میری آواز کو میوٹ کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے میں نے اسپیشل اہم نوٹ اندر ایڈ کر دیا ہے۔ اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے۔ ابھی اس نوٹ کو آپ اچھے سے غور سے پڑھ لیں، بعد میں مجھے کسی نے نہیں کہنا کہ ایسا نہیں ایسا ہوا ہے، یا آپ نے پہلے اطلاع نہیں دیا، آپ نے بتایا نہیں ہے۔ اب میں آپ تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ فیصلہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے فیصلہ کر کے مجھے بتانا ہے کہ ابھی آپ لوگ صرف سزائے عشق کو پڑھنا چاہتے ہیں یا عشق در نکاح اول کو پڑھنا چاہتے ہیں ساتھ میں۔ اگر تو آپ لوگ صرف سزائے عشق کو پڑھنا چاہتے ہیں تو میں اب جب تک اس کا اختتام نہیں ہوگا عشق در نکاح اول کو میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی، اس کی کوئی ایپی نہیں آئے گی، اور یہ میں کوشش کروں گی کہ اگر میں ڈیلی بیسس پہ نہیں بھی دیتی تو ایک دن چھوڑ کے میں اس کی ایپی ضرور دوں اور جلد سے جلد اس کا اختتام کروں۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ دونوں ناول اکٹھے آئیں تو پھر جیسے پہلے آ رہی تھی ان کی ایک دن چھوڑ کے دوسری ایپی، پھر ایک دن چھوڑ کے دوسرے کی ایپی، یعنی کہ آپ لوگوں کو ترتیب تو پہلے ہی پتہ ہے، تو پھر اسی ترتیب سے آئیں گے ایپیسوڈ۔ ابھی آپ لوگ اچھے سے سمجھیں، سوچیں، فیصلہ کریں، کومنٹس میں جا کے اپنی اپنی رائے کا اظہار کر دیں، میں انشاءاللہ کمنٹ ضرور ریڈ کروں گی۔ رپلائی نہ کر سکی تو وہ پھر ٹائم کا ہوتا ہے کہ ٹائم کی وجہ سے مینیج نہیں کرنے ہوتا، لیکن میں ضرور آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھوں گی، اور پھر آپ لوگوں کی جو بھی فرمائش ہوگی انشاءاللہ میں اس پہ اترنے کی پوری کوشش کروں گی کہ میں جو آپ لوگ چاہتے ہیں وہی کروں۔ میں جانتی ہوں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ابھی صرف سزائے عشق کا پہلے جلدی سے اختتام ہو، لیکن آپ لوگ خود سوچیں،
ایک بندی تھی، اس نے مجھے 2-3 دن پہلے میسیج کیا تھا. اس نے مجھے کہا کہ میں نے جب اس ناول کو پڑھا تو اس میں اتنے سارے کردار ہیں کہ میں پڑھتے ہوئے پزل ہو گئی. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ خود سوچیں، میں تو لکھ رہی ہوں کتنے سارے کردار ہیں، سبھی کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے، سب کی سٹوری کو. اگر کسی ایک کو بھی چھوڑ کے جاتی ہوں تو آپ لوگ تو ویسے ہی بس پھر نا کیا میں اب بولوں. آپ لوگوں کا غصہ دیکھنے والا ہوتا ہے کہ اب بھی کتنے دن ہو گئے ہم نے فلاں کپل کو نہیں پڑھا، کتنے دن ہو گئے فلاں کو نہیں پڑھا. اور مجھے حال اور ماضی دونوں کو لے کے چلنا ہے. اینڈ نیکسٹ ایپی جو ہے وہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے برہان کا ماضی. میری پوری کوشش ہے کہ برہان کا ماضی ہی نیکسٹ ایپی سے سٹارٹ ہو، لیکن اگر درمیان میں کچھ اور ٹویسٹ نہ آئے تو پھر میں بھی ایک اور آگے نیکسٹ چلی جائے. لیکن ابھی میری پوری کوشش ہے کہ پہلے جلدی سے ماضی سوری کلیئر کریں، تاکہ جو حال شال رہتا ہے پھر اس پہ ہم زیادہ سے زیادہ توجہ دیں. سو ابھی فی الحال آپ ایسا کریں، فیصلہ کریں، مجھے بتائیں کیا چاہتے ہیں، پھر اسی پہ انشاءاللہ آگے کام ہوگا. اور ابھی بہت ساری باتیں ہوں گی، بہت سارا میں نے ٹائم لے لیا، آپ لوگوں کا بور ہو گئے ہوں گے بہت زیادہ، لیکن چونکہ یہ بات بہت ہی ضروری تھی، آپ لوگوں کا فیصلہ جاننا میرے لیے بہت اہم ہے. پھر آپ لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ اس کی ایپی کیوں نہیں آ رہی، اگر ایک دیتی ہوں تو دوسرے دن کہتے ہیں کہ بس نیکسٹ. آپ خود سوچیں کہ میں بندہ، وہ جو رائٹر ہوتی ہے وہ بھی مشین تو ہے نہیں کہ ایک کی ایپی دیے کچھ گھنٹوں کے بعد دوسرے کی بھی دے دیں، تو یہ مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ. باقی آپ لوگ فیصلہ کر کے مجھے بتا دیں کمنٹس میں پھر اسی ناول کو کنٹینیو کروں گی، دوسرے کو میں روک دوں گی. زیادہ چانس تو سزائے عشق کے ہیں، اور لیکن میں چاہتی ہوں کہ اگر ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں آپ عشق در نگاہ اول، یعنی کہ جنہیں نام نہیں یاد وہ سن لیں. ارج کا ناول ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں وہ بتا دیں، اور جو نہیں پڑھنا چاہتے وہ بھی بتا دیں. پھر انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی خواہش کا احترام کیا جائے. ابھی چلتے ہیں ایپی کی طرف. آج کی ایپی تھوڑی سی سیڈ ہے، لیکن ہونا تو ہے ناول نے آگے بہت کچھ ابھی ہونا باقی ہے. سزائے عشق ایپی نمبر 182 پارٹ نمبر 1، ریٹن بائی شازمین مہدی. افنان کو 3 سال کی سزا سنا دی گئی تھی. تمام ثبوت اس کے خلاف تھے. بدر نے پوری کوشش کی تھی مگر اس کی سزا معاف نہیں کروا پایا تھا. ہاں مگر 5 سال سے کم کروا کے 3 سال کی کروا لی تھی. اسمگلنگ کی دفعہ کے تحت اسے 5 سال کی سزا اور ہرجانہ ادا کرنا تھا. ارحا کی آنکھ سے ایک آنسو گرا. عظیم صاحب نے ضبط سے مٹھیاں بند کی، جبکہ برہان کا چہرہ ضبط سے سرخ تھا. اس نے مکہ سامنے دیوار پر دے مارا. جبکہ افنان کے تاثرات ابھی تک نارمل تھے. وہ برہان کی طرف بڑھا. جب اسے کٹہرے سے باہر لایا گیا، ارد گرد پولیس تھی. برہان، میرا نام بھی مت لینا، وہ چیخا تھا. برہان شہداد نے اس کی دہار پر اسے روکا. کیا سوچ کر کیا تو نے ایسا افنان؟ بتا کیوں؟ برہان، میری بات. مجھے کچھ نہیں سننا. افی، مجھے بچانے کے لیے خود کو کیوں پھنسا لیا؟ افنان، جانتی بھی ہو اس کا انجام. تم میرے صرف دوست یا بھائی نہیں، ایک بیٹے کی طرح میں نے تیری حفاظت کی، اور تو نے کیا کیا؟ سب خراب کر دیا. افی، برہان، کچھ نہیں ہوا. 3 سال ہیں، پلک جھپکتے گزر جائیں گے. یہ 3 سال نہیں افنان، 3 صدیاں ہو جائیں گی. کیوں نہیں سوچا تم نے میرا، ارحا کا؟ اس پر کیا بیتے گی؟ ارحا ایک باہمت لڑکی ہے، وہ خود کو سنبھال لے گی. ارحا استہزائیہ ہنسی. زخمی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری. وہ باہمت تھی. اس کی پلکوں سے 2 موتی ٹوٹ کر گرے. سر، اتنی دیر رکنے کی اجازت نہیں. ویٹ، وہ دونوں ابھی بات کر رہے ہیں. بدر نے سپاہی کو روکا. برہان، تم کمزور نہیں پڑ سکتے. جو ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا. تمہیں اس چیز کو قبول کرنا ہوگا. ناصر تمہارے ساتھ ہے، پر تو نہیں ہے میرے ساتھ. افنان، میری ہمت طاقت تو ہے، تیرے بنا برہان کچھ نہیں. برہان کے ساتھ ہے ہر پل. افنان، کبھی مت سوچنا میں تیرے ساتھ نہیں. میں تھا اور رہوں گا. برہان کے ساتھ کیا ہوا؟ میں یہاں موجود نہیں ہوں گا، مگر میں یہاں ہوں اور رہوں گا. اس نے برہان کے سینے پر انگلی ٹھونک کر کہا، میں تیری ہمت ہوں، طاقت ہوں. تو مجھے اپنے دل سے محسوس کرنا. یہ میری کمی تجھے محسوس نہیں ہونے دے گا. ہمیں جدا کیا جا سکتا ہے مگر ہمارے دلوں کو نہیں. یہ 3 سال ہوں
درمیان میں یا 3 صدیاں، یہ برہان افنان کے بیچ وقت کا فاصلہ تو کر سکتی مگر دلوں میں نہیں۔ ہم ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ میں جلد واپس آؤں گا اپنے برہان کے پاس۔ افنان کا افی اس کے پاس آئے گا جلد۔ میں جانتا ہوں کہنے کی ضرورت نہیں، مگر تم اور انجشا ارہا کا خیال رکھنا۔ وہ بکھر رہی ہے، انجشا سے کہنا اس کا خیال رکھے میرے آنے تک۔ وہ برہان کے گلے لگتے بولا۔ دونوں کی آنکھیں نم تھیں، یہاں سے وہ جدا ہونے والے تھے۔ آج 20 سال کے بعد، ہاں آج 20 سال کے بعد افنان اور برہان کے رستے الگ ہونے لگے تھے۔ ان 20 سالوں میں انہوں نے کہاں کہاں کا سفر کیا تھا، مگر آج افنان کو لینے گاڑی آ چکی تھی۔ برہان نے اسے دیکھتے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ برہان کا خیال رکھنا ناصر۔ افنان ناصر کے گلے لگا تو وہ اپنی آنکھیں بھیگنے سے روک نہ پایا۔ کاش اس کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ افنان کو روک لیتا، چاہے تو اسے گرفتار کر لیتے، پھانسی پر چڑھا دیتے، مگر افنان کو نہیں۔ اس کے بعد افنان بدر اور شہداد سے ملا۔ اماں جان کا خیال رکھنا بدر، اور شاہ تم نمشقہ۔ اس کو لے کر جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ سبھی سے ملنے کے بعد وہ پلٹا، ارہا اس کے مڑنے پر چہرہ موڑ گئی۔ کیا میں اپنی بیوی سے مل سکتا ہوں اکیلے؟ مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ ارہا نے سرخ آنکھوں سے دیکھتے انکار کیا، جبکہ دانیال نے دونوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نظر آتے لاتعداد شکوے، شکایات، اذیت جو اسے دیکھتے ہو رہی تھی۔ تیرتی نمی۔ افنان کو دکھ ہوا، دل میں درد سا اٹھا، مگر وہ اپنے فیصلے پر پچھتا نہیں سکتا تھا۔ بات برہان کی تھی، اگر کوئی اور ہوتا یا اس کا اپنا آپ تو وہ کبھی ارہا کو یہ تکلیف نہ دیتا۔ مگر ایک طرف ارہا تو دوسری طرف افنان تھا، اور مقام بھی بڑا عجیب تھا۔ فیصلہ مشکل نہیں، کٹھن تھا۔ اسے برہان کی زندگی اور اس کو تکلیف دینے میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے برہان کو تکلیف دینی ہوگی، اسی کی زندگی کے لیے، اور اس نے وہی کیا تھا۔ ارہا میری بات سنو۔ افنان نے اس کی کلائی تھامی۔ مسٹر افنان شاہ، میں کون ہوں؟ ارہا نہیں افنان، کوئی بات نہیں، وضاحت نہیں۔ میں آپ کے اور آپ کی دوستی کے بیچ نہیں آ رہی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ ویسے بھی بقول آپ کے ارہا بہت باہمت ہے۔ تو ہاں، ہوں میں باہمت۔ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، نہ آپ کو کبھی ان سالوں میں میرے آنکھوں میں آنسو نظر آئیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی، ایک ایک لفظ پر زور دیتی، سپاٹ لہجے میں بولی۔ تو افنان نے بھیجے لبوں سے اس کے سپاٹ تاثرات دیکھے۔ ارہا، آپ اپنا فرض نبھا چکے ہیں، اب میری باری۔ وہ بولی تو اس کی آواز میں بھی نرمی کی گنجائش نہیں تھی۔ افنان نے گہرا سانس لیا۔ میں جلد آؤں گا ارہا، ملاقات ہوتی رہے گی روز۔ مسٹر افنان شاہ جیل میں۔ افنان نے اسے دیکھا، وہ اسے افی کہتی تھی، اور آج ابھی مسٹر افنان شاہ۔ اتنی اجنبیت اس کے لہجے میں محسوس کرتے افنان نے دکھ سے اسے دیکھا۔ اتنی اجنبیت تو زرگل ہوتے نہیں برتی تھی اس نے جتنی آج۔ ایس ایچ او دانیال مجرم کو لے جائیں۔ ایس ایچ او دانیال مجرم کو لے جائیں۔ میم، وہ مناتے مدم سا بولا۔ ایس ایچ او دانیال اپنا کام کرے۔ ارہا، برہان نے ششدر زدہ تاثرات کے ساتھ ارہا کو پکارا۔ اسے یقین نہ آیا وہ ایسا کہے گی۔ اسے ناگوار بھی گزرا تھا افنان کو مجرم کہنا۔ آپ کے دوست اپنا فرض ادا کر چکے، تو اب مجھے بھی کر لینا چاہیے۔ پولیس اور سزا یافتہ شخص کے درمیان یہی رشتہ ہوتا ہے، پولیس اور مجرم کا۔ وہ سرخ آنکھوں سے افنان کو دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولی۔ تو شہداد بدر؟ برہان نے اسے سنجیدگی سے دیکھا، جبکہ افنان ہلکا سا مسکرایا۔ یہ اس کی محبت تھی جو وہ اپنے الفاظ سے ظاہر کر رہی تھی، اور میں جانتا ہوں ارہا افنان شاہ اپنا ہر فرض دل و جان سے نبھاتی ہے۔ ارہا نے اس کی مسکراتی آنکھوں میں دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔
وہ نہیں دیکھ سکتی تھی چاہے جتنا بھی پتھر کاٹ لے خود کو، کیسے وہ اسے جیل کی گاڑی میں سوار ہوتا دیکھے گی۔ وہ جاتے گاڑی کا فرنٹ سیٹ کھولتے بیٹھتے گلاسز لگا گئی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا عفنان شاہ، عظیم صاحب نے تعصب سے اسے دیکھتے کہا۔ صحیح تھا کہ غلط، مگر برہان سے آگے کچھ نہیں سسر صاحب، عفنان نے کہتے گہرا سانس لیا اور عفنان کی طرف بڑھا۔ تم فکر نہ کرنا افی، میں تجھے وہاں رہنے نہیں دوں گا۔ برہان آخری بار اس کے گلے لگا، اسے زور سے خود میں بھینس لیا۔ 3 ہفتوں کے اندر اندر تم باہر ہوگے، وعدہ ہے میرا تم سے اور خود سے بھی۔ چلیں، دانیال نے عفنان کو دیکھتے کہا۔ وہ مجرم ہوتے بھی اس سے عام مجرموں کی طرح پیش نہیں آ رہا تھا، وہ ارحا کا شوہر بھی تھا۔ کوئی پاگل پن مت کرنا برہان، جس سے سبھی کو تکلیف پہنچے۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے تم سب کا سوچو گے ایک بار، تیرے ہر قدم سے بہت سے لوگوں کی ذات جڑی ہوئی ہے برہان۔ اس نے برہان کو یاد دلایا، جانتا تھا وہ کوئی نہ کوئی جذباتی قدم اٹھائے گا۔ تیرے ساتھ بھی بہت سارے لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوئی تھیں افی، لیکن تیرا باہر رہنا زیادہ ضروری ہے برہان، سب تیرے ہاتھ میں ہے۔ دی ڈائمنڈ کنگ، دی ڈارک، دونوں، اس نے برہان کی آنکھوں میں دیکھتے یاد دلایا۔ برہان نے زبر سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچ لیا۔ جب عفنان کو پولیس کی گاڑی میں بٹھایا گیا، ایسا تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا جو ہوا تھا۔ برہان، بدر اور شاداب نے دونوں اطراف میں اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ وہ آج پھر سے تنہا ہوا تھا ایک بار، آج اس کا وہ رشتہ اس سے دور ہوا تھا جو اس کے خود سے بھی زیادہ اہم تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا تھا۔ برہان، تم ایسے کمزور نہیں ہو سکتے، ابھی تمہیں ہمت رکھنی ہے، گھر جانا ہے، پھپھو سائیں کے سامنے جانا ہے۔ نہیں، وہ انکاری ہوا۔ کیا مطلب؟ وہ ماں جس نے سالوں ہجر کاٹا، وہ کیسے اسے سنائے گا یہ خبر کہ اس کا بیٹا اس سے پھر دور ہو گیا؟ برہان، نہیں شاہ، میں یہ نہیں کر سکتا۔ ہر چیز کو پلوں میں سلجھانے والا یہ معاملہ نہیں حل کر سکتا تھا۔ وہ یہ نہیں کر سکتا تھا، وہ ایک ماں کے سامنے نہیں جا سکتا تھا۔ کیا کہے گا وہ سب سے؟ ایک بیوی، ایک ماں سے، اس کی وجہ سے اس کا افی دور ہو گیا۔ عفنان کو سینٹرل جیل لے جایا گیا تھا، کل اسے سب جیل شفٹ کیا جائے گا۔ برہان کی آنکھوں کی سرخی اس کے اندر کے فشار کی نشانی تھی۔ وہ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہا تھا؟ اس کی آنکھیں بیان کر رہی تھیں۔ نمش کے ہاتھ سے گلاس چھوٹا تھا جو فرش پر گرتے چکنا چور ہو گیا۔ نمش، انجشا آواز پر آئی، مگر اس کے آگے کے الفاظ کہیں کھو گئے۔ جب اس نے اسکرین پر چلتے مناظر کو دیکھا تو عفنان کو پولیس کی گاڑی میں بٹھایا جا رہا تھا۔ جی تو ناظرین، ہم آپ کو آگاہ کرتے جائیں، اس وقت آپ کو ہمارا کیمرہ مین لائیو مناظر دکھا رہا ہے۔ عفنان شاہ کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ عدالت اپنا فیصلہ سنا چکی ہے۔ عفنان شاہ پر فرد جرم عائد کیا جا چکا ہے، جبکہ ٹی وی کے سامنے موجود تمام نقوش کے چہرے سفید پڑ چکے تھے۔ سبھی کے قدموں تلے سے زمین ہل گئی تھی۔ گلابر نے صوفے کو پشت کو تھاما، پھپھو سائیں ہیزل نے گلابر کو تھاما، جبکہ انجشا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سب اس کی سمجھ سے اوپر تھا۔ ویسے ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں، عفنان شاہ کی بیوی ارحا کو آپ دیکھ سکتے ہیں، بیوی پولیس والی جبکہ شوہر اسمگلر۔ اگر سوچا جائے تو ایک بیوی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ وہ خود اپنے شوہر کو لے کر جا رہی ہے سینٹرل جیل۔ اے ایس پی ارحا، کیا آپ بتائیں گی یہ سب کیا ہے؟ آپ کے شوہر؟ ابھی کوئی سوال نہیں، دانیال نے آگے بڑھتے میڈیا کے نمائندوں سے کہا۔ وہ لوگ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ ہیزل نے جلدی سے بدر کو کال ملائی۔ دوسری بیل پر اٹھا لیا گیا۔ بدر، کیا ہے یہ؟ وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ ہیزل، گھر آ کر بات ہوگی، ابھی تم پھپھو سائیں کو سنبھالو، کچھ دیر میں ملاقات ہوتی ہے، بدر نے کہتے فون رکھ دیا۔
ارہا آپی کہاں ہے؟ ایک طرف برہان نہیں ابھی تک آیا تھا تو دوسری طرف ارہا انجشا خال میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کل رات سے واپس نہیں آیا تھا۔ انجشا بھابی آپ جائیں آرام کریں، میں آپ کو بتا دوں گی جیسے ہی ارہا آپی آتی ہیں۔ نہیں میں ٹھیک ہوں ہیزل، وہ سر کو دباتی بولی۔ تبھی ارہا حال میں داخل ہوئی، سرخ آنکھیں، ستایا ہوا چہرہ۔ ارہا آپی، انجشا بہن کو دیکھتی اٹھی۔ انجشا مجھے اکیلا رہنے دو ابھی۔ مگر آپی، انجشا پلیز، وہ بنا اسے نظریں ملائے بات کر رہی تھی۔ جی۔ وہ ہٹ گئی جبکہ ارہا تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر آ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے پیچھے سے دروازہ بند کر لیا۔ دروازے سے ٹیک لگاتے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ارہا باہمت ہے۔ اس کی سماعت میں افنان کے کہے الفاظ گونجے۔ ہوں نہیں ہوں میں باہمت، میں بھی ایک لڑکی ہوں، میرے بھی جذبات احساسات ہیں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، میرا بھی دل ہے جس میں احساسات جذبات ہیں۔ جو دکھتا ہے وہ روتے چیخ رہی تھی۔ اس کے آنسو ہچکیوں میں بدل گئے تھے۔ سونا کمرہ اس کے دکھ میں رو رہا تھا، وہ تکلیف میں تھی، اس کی تکلیف آنسوؤں کی صورت بہہ رہی تھی۔ کیوں افنان کیوں؟ سب کو میں مضبوط لگتی ہوں، کیا مجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ کیوں کسی کو نظر نہیں آتی؟ اس نے اپنے بالوں کو ہاتھوں میں جگڑتے نوچا تھا۔ کیا ایک پولیس والی ہونے کے ناطے میرے جذبات احساسات سرد ہیں؟ وہ اٹھتے ہر چیز کو اٹھاتے زمین بوس کر رہی تھی۔ کمرے میں کانچ ہی کانچ بکھرا ہوا تھا۔ بیڈ شیٹ کو اس نے کھینچ کر زمین پر اچھال دیا۔ ہر چیز اس کے ہاتھوں سے زمین کی نظر ہو رہی تھی۔ وہ افنان کی شرٹ کو ہوا میں اچھالتے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رکا تھا اور وہ اسے سینے سے لگا گئی۔ کیا اتنی کم عمر تھی ان کی خوشیوں کی؟ وہ اس سے جدا ہو گیا، کیسے کٹیں گے یہ 3 سال؟ وہ کیسے رہے گی اس کے بنا؟ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر روتے سر بیڈ سے ٹکا گئی۔ سو گائز، جاری ہے ایپی۔ آج کی ایپی بہت 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 ہی زیادہ شارٹ تھی، میں نے سوچا نہیں تھا، مجھے لگا تھا تھوڑی لمبی ہو ہی جائے گی، مگر یہ تو بہت زیادہ شارٹ ہو گئی ہے۔ ابھی آپ لوگ کافی زیادہ غصے میں ہوں گے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے میں معذرت ہوا ہوں۔ آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں میں کتنی مطلب لانگ والی ایپیز دیکھتی ہوں، کبھی بھی میں نے 40-50 منٹ سے کم ایپی نہیں رکھی، اور کبھی کبھی تو میں 1 گھنٹے سے بھی اوپر دیتی ہوں۔ سو آج آپ لوگوں نے وہ ہرجانہ یعنی کہ بھر لینا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ نیکسٹ والی جو ایپی ہے وہ اس میں آپ کے سارے شکوے شکایت گلے دور کر دوں، ایپی اچھی خاصی لانگ دوں، اور ماضی جتنا بھی ماضی ہے اسے کلیئر کر دوں۔ لیکن آج کی ایپی بس اتنی سی ہے، یہ آپ لوگوں کے غصے کی وجہ سے میں نے دی ہے، ورنہ میں نے آج ایپی نہیں تھی دینی۔ ابھی آپ لوگ مجھے پتہ ہے اور زیادہ شدید غصے میں ہوں گے، لیکن ابھی کیا کیا جا سکتا ہے۔ یوں سمجھے کہ آج کی ایپی صرف افنان کی تھی۔ تو یہ افنان اسپیشل ایپی آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور جا کے بتائیے گا۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ سے کویسچن کیا ہوا ہے کہ مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ دونوں ناولز میں سے کون سا ناول پڑھنا چاہتے ہیں یا دونوں پڑھنا چاہتے ہیں اکٹھے۔ سو آج فرسٹ آف آل تو میں آپ لوگوں سے معذرت ہوا ہوں کہ اتنی چھوٹی ایپی ہے، بالکل چھوٹی سی بچی سی ایپی ہے، اور اس کے علاوہ جو کویسچن ہے اس کا مجھے آنسر دے دیں، اور انشاءاللہ میں کل میری پوری کوشش ہوگی میں ایپی دوں، یا شاید کل میں ایپی نہ دے پاؤں کیونکہ کل میں نے گھر نہیں ہونا۔ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی انفارم کر رہی ہوں، کل میں نے شاپنگ کے لیے جانا ہے، سو میں بھی بہت زیادہ میں لیٹ ہو جاؤں۔ تو اس کے علاوہ میں پوری کوشش ویسے کروں گی کل رات کو میں تھوڑا بہت کچھ لکھ سکوں، تو پرسوں انشاءاللہ آپ کو ایپی مل جائے گی۔ غصہ نہیں ہونا، بس آج کے لیے اپنی رائٹر کو آپ لوگوں نے معاف کر دینا ہے۔ سو بھی مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔